السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پیشنپرینور شو ایپیسوڈ 10۔ اس ایپیسوڈ میں بات کروں گا یوٹیوب سٹارٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو اگر آپ یوٹیوب سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ نے سٹارٹ کر دیا ہے لیکن آپ کچھ اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں جو میں آپ کو 5 ٹپس بتانے والا ہوں، وہ 5 ٹپس بتانے سے پہلے میں کوئکلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے 2 چینل ایسے ہیں جن پہ 1000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ ایک یہ حسان خان ٹی وی جس پہ آپ دا پیشنپرینور شو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا جو چینل ہے میرا وہ ولاگنگ چینل ہے، حسان خان ولاگز۔ اس پہ تقریباً 1600 سبسکرائبرز ہیں اور اس پہ 1000 سے زیادہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے 1000 سبسکرائبر 2 چینلز پہ 1000 اور ایک پہ 1500 سبسکرائبر ہے، تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کوالیفائڈ سمجھتا ہوں آپ کو یہ 5 ٹپس دینے کے لیے۔ تو جو سب سے پہلی میری ٹپ ہے وہ ہے فائنڈ اے نیش، یعنی کہ اپنی نیش کو فائنڈ کریں، اپنی کیٹیگری کو فائنڈ کریں، اپنی کانٹینٹ کی ٹائپ کو فائنڈ کر لیں سب سے پہلے۔ اب آپ اپنی نیش کیسے فائنڈ کریں گے، یا آپ اپنی ایک اسپیسیفک مارکیٹ سیگمنٹ کیسے فائنڈ کریں گے، یا آپ اپنی چینل کی آسان الفاظ میں چینل کی کیٹیگری یا چینل کی ٹائپ کس طرح فائنڈ کریں گے۔ دیکھیں، اگر آپ نے چینل کی نیش کو ڈھونڈنا ہے اپنی، تو آپ اپنا پیشن اور اپنا سکل دیکھیں، یہ آپ کی سکل کیا ہے یا آپ کا پیشن کیا ہے۔ جس کو اپنا پیشن نہیں پتہ اس کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے میرا پیشن ہے بلاگ لکھنا، تو اگر میں کل کو کوئی نیا چینل سٹارٹ کروں تو شاید میں بلاگنگ پہ بالکل ایک بلاگنگ پہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتا ہوں۔ شاید آپ میں سے کسی کا شوق ہو پینٹنگ کرنا، یا آپ میں سے کسی کا شوق ہو شاعری لکھنا، یا آپ میں سے شاید کسی کا شوق ہو چیزیں ریپیئر کرنا، ہارڈ ویئر کمپیوٹر کی چیزیں ریپیئر کرنا، کیمرہ کو ریپیئر کرنا، الیکٹرانکس کو ریپیئر کرنا، تو آپ اس کے متعلق چینل بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فائنڈ اے نیش کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک اپنی کیٹیگری کو ڈھونڈ لیں اپنی سکل کی بیس پہ یا پھر اپنے پیشن کی بیس پہ۔ تو یہ تھی پہلی ٹپ۔ جو دوسری ٹپ ہے وہ ہے کنسسٹینسی، گیٹ کنسسٹنٹ۔ جب آپ نے یوٹیوب سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے کنسسٹنٹلی ویڈیوز بنانی ہے، بناتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 3 مہینے بنا کے رک جانا ہے کہ دیکھتی ہوں کہ 3 مہینے بنائی ہے، اب کیا ہوتا ہے، اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ یوٹیوب جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم گیم ہے۔ یہ لوگوں کو 5 6 7 سال لگ جاتے ہیں اس پہ گرو کرنے کے لیے۔ تو مے بی انیشلی آپ اگر ریگولر ویڈیوز بنائیں اپنے اسکیجول پہ، ریگولر اپلوڈ کرتے رہیں، تو مے بی 6 مہینے میں آپ کو ایک دم تھوڑی سی گروتھ دیکھنے کو ملے، کچھ ویڈیوز رینک ہو جائیں، کچھ ویڈیوز پہ ویوز زیادہ آنا شروع ہو جائیں، آپ کے سبسکرائبر آنا شروع ہو جائیں ان ویڈیوز کی وجہ سے، تو آپ کو رزلٹ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے پھر بھی کنسسٹنٹلی بنانی ہے ویڈیوز، کنسسٹنٹلی بنانی ہے، کنسسٹنٹلی اپلوڈ کرنی ہے۔ میری تیسری ٹپ ہے بلڈ ریلیشن شپ۔ یوٹیوب پہ اگر آپ کو ون کرنا ہے، آپ کو سکسیڈ کرنا ہے، آپ کو کامیاب ہونا ہے، تو آپ کو ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہوں گے، یوٹیوب پہ بھی اور یوٹیوب سے باہر بھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دوسرے یوٹیوب کریٹرز سے کانٹیکٹ بنانے ہیں، اپنے نیٹ ورکنگ کرنی ہے ان کے ساتھ۔ اگر آپ کبھی کوئی ایسے ایونٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ اور بھی یوٹیوبرز آ رہے ہیں یا اور لوگ، اس کا ایک اور طریقہ کولیبریشن کرنا ہے دوسرے یوٹیوبرز کے ساتھ جو آپ کی طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں، یا ایون کہ آپ دوسروں کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں جو یوٹیوبرز نہیں بھی ہیں، یعنی کہ یوٹیوب سے باہر بھی آپ اپنے کانٹیکٹس بنا سکتے ہیں۔ آپ ان کو پروموٹ کریں، کوشش کریں کہ وہ آپ کو کبھی پروموٹ کریں۔ تو اس طرح یہ گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے اپنا چینل گرو کرنا ہے تو آپ نے ہر پاسبل، یعنی کہ جو ممکن آپ کا سورس ہوگا یا آپ کا طریقہ کار ہوگا وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ اپنا چینل کو گرو کر سکیں، چاہے وہ لوگوں سے تعلقات بنانے ہو، یا فیس بک فرینڈس کو انوائٹ کرنا ہو اپنے چینل کو پہ سبسکرائب کرنے کے لیے، اپنے انسٹاگرام کو یوز کرنا ہو، ٹویٹر کو یوز کرنا ہو، یا اپنے سارے کزنس کو کہنا ہو کہ یار ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔
تو آپ نے ہر پاسبل مین کو یوز کرتے ہوئے اپنے چینل کو گرو کرنے کی کوشش کرنی ہے, ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہیں. ان شارٹ جو میری چوتھی ٹپ ہے وہ ہے رائٹ اے بلاگ. رائٹ اے بلاگ کا مطلب ہے کہ آپ نے بلاگ لکھنا ہے. اب شاید ہر کوئی یہ بلاگ لکھنے میں انٹرسٹڈ نہ ہو. کوئی کہے کہ یار میں انگلش نہیں لکھ سکتا, شاید کوئی کہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا لکھنا, مجھے شوق نہیں ہے. یہ بالکل اس میں کوئی ایسا مزاحیہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو نہیں لکھنا چاہتا وہ اس ٹپ کو چھوڑ دے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ wordpress.com اور wordpress.org جو یہ پلیٹفارمز ہیں بلاگ لانچ کرنے کے, خاص طور پہ wordpress.com اردو میں بھی ہے, اور wordpress.org جو ہے یہ بھی اردو میں ہے. آپ اردو میں اپنا بلاگ لانچ کر سکتے ہیں. تو میری 5ویں ٹپ ہے وہ ہے ڈائیورسیفائی یور کانٹینٹ, یعنی اپنے کانٹینٹ کو ڈائیورسیفائی کریں. ڈائیورسیفائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ ڈفرینٹ قسم کی پلے لسٹ بنائیں. لیکن یہ فوراً بنانے والی چیز نہیں ہے, یہ جو ٹپ ہے یہ 1 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اپلائی کرنے والی نہیں ہے. یہ ایٹ لیسٹ 6 مہینے سے لے کر 1 سال کے بعد اپلائی کرنے والی ٹپ ہے. یعنی کہ جب آپ نے اپنے پلے لسٹ بڑھانی ہے اپنے کانٹینٹ کو ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے, تو تقریباً 6 مہینے یا 1 سال تک پہلے آپ اپنے چینل پہ کام کریں, ویڈیوز ریگولر بیسس پہ اپلوڈ کریں. اس کے بعد پھر اپنے کانٹینٹ کو ڈائیورسیفائی کرنا شروع کریں, یعنی اپنے اس کو اسپین کو پھیلانا شروع کریں اپنے کانٹینٹ کو. سب سے اس کا آسان طریقہ نیو پلے لسٹ بنانا ہے. نئی پلے لسٹ بنائیں, اپنے آڈینس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ کی نئی پلے لسٹ بنائیں, نیا قسم کا کانٹینٹ بنائیں, لیکن جو کہ آپ کی آڈینس کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ کی جو نیش ہے جو اس سے ریلیونٹ ہو اس کے اندر ہی ہو, لیکن تھوڑا سا نئی قسم کا ہو. آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں. ہمارا نئی کانٹینٹ کو ڈائیورسیفائی کرنے کا مطلب ہے, نئی کیٹیگریز بنانے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ شاید نئی پلے لسٹ زیادہ کامیاب ہو جائے. تو اس کا مقصد یہی ہے. تو یہ تھی میری 5 ٹپ یوٹیوب سٹارٹ کرنے والوں کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان ٹپ سے ضرور فائدہ ہوگا. اگر آپ کو اس ایپیسوڈ سے کچھ فائدہ ہو کامنٹس میں بتائیں, تھمز اپ کریں اور حسان خان ٹی وی کو سبسکرائب کریں. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایپیسوڈ 10 میں. اللہ حافظ.